اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کے دوسرے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پہلے لیکچر میں آپ نے پڑھا تھا عرب کے قدیم طبقات جو کہ 3 تھے، اور اس کے آخری طبقہ عرب مستعربہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ظاہر ہوا تھا، اور ظہور اسلام کے وقت یہ طبقہ جو ہے وہ موجود تھا، اور اسلام کی ابتدائی تاریخ جو ہے وہ انہی سے وابستہ ہے۔ آج ہم پڑھیں گے دینی تاریخ کا آغاز، کہ دینی تاریخ کا آغاز جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے دنیا میں تو اس وقت جو ہے عرب یا سارے عالم میں بہت زیادہ گمراہی اور ضلالت چھائی ہوئی تھی۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن بابل ہے اس میں نمرود نے ایک مجسمہ رکھا ہوتا تھا، اور اپنی قوت کے زور سے اپنی معبودی جو ہے وہ منواتا تھا۔ تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نور ہدایت دے کر بھیجا، لیکن لوگ جو ہے اس روشنی کو، ہدایت کی روشنی کو نہ پہچان پائے، اور سب لوگوں نے جو ہے وہ آپ کی مخالفت کی۔ جو نمرود تھا اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، اور آپ کے جو عزیز و اقارب تھے انہوں نے آپ کی سخت مخالفت کی، اور کہا جاتا ہے اس میں آپ کے والد بھی شامل ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ والد کا ذکر جو قرآن میں آتا ہے یا حدیث سے بھی آپ پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو والد سے مراد ان کے چچا آزر ہیں۔ پھر جب مخالفت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ترک وطن کا ارادہ کیا اور مصر کی طرف چلے گئے۔ تو مصر میں اپنی بیوی سارہ کو ساتھ لے کر گئے، اور جو مصر کا فرما روا تھا اس کی نیت خراب ہوئی۔ حضرت سارہ کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی، ہاتھ لگانے کی کوشش کی، تو وہیں پتھر بن گیا، اور اس کو احساس ہو گیا، اس کی نگاہوں سے باطل کا حجاب اٹھ گیا، اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی خاص شخصیت ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر معافی مانگی، اور ان کو بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ ٹھہرایا، اور رخصت کرتے ہوئے اپنی بیٹی ہاجرہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیعت دی۔ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ بڑے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ جو ہیں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتی تھی، برداشت نہیں کر سکتی تھیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ ان کو کہیں دور لے جا کر آباد کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب میں جہاں پہ کوئی آبادی نہ تھی، کوئی کھانے پینے کا سامان نہ تھا، کچھ کھجوریں اور پانی دے کر وہاں پہ چھوڑائے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تعمیر کعبہ کی ضرورت محسوس ہوئی، تاکہ دنیا کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے آشنا کیا جائے۔ تو بغیر چھت کے جو ہے ایک چھوٹا سا گھر تعمیر کروایا، اس گھر کی یعنی کہ کعبہ تعمیر کروایا، جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہی مختص تھا، اور اس کی تولیت جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کر دی، اور دعا کی کہ بہت زیادہ یہاں پہ آبادی کی کثرت ہو، اور ان کی دعا وہ قبول ہو گئی، اور آہستہ آہستہ وہاں پہ آبادی کی کثرت ہونے لگی، لوگ آ کر آباد ہونے لگے، اور سب سے پہلا جو قبیلہ وہاں آ کر، جرہم کا قبیلہ جو ہے حوالی، وہاں آ کر آباد ہوا۔ پھر اسی قبیلے کے سردار مزمات جھرمی کی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، اور اس میں سے 12 اولادیں ہوئیں۔ ان 12 اولادوں میں سے جس نے سب سے زیادہ جو ہے دنیاوی جاہ و جلال حاصل کی وہ تھا نابت و کیدار شخص تھا، جس نے دنیاوی جاہ و جلال حاصل کی آل اسماعیل میں سے، اور پھر کعبے کی تولیت جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں آئی۔ پھر چونکہ بہت زیادہ آبادی ہو گئی، 2 ہی پشتوں کے بعد آل
اسماعیل میں اتنی کثرت ہو گئی کہ حصول معیشت کے لیے انہیں مکہ سے باہر نکلنا پڑا۔ تو جو آل اسماعیل کے ننیالی تھے انہوں نے کعبہ کی تولیت پر قبضہ کر لیا، اور اس وقت کعبہ کی تولیت جو ہے وہ بادشاہت کے برابر تھی، سارے ارض کی بادشاہی کے مترادف تھی۔ لیکن ان میں بہت ساری بدعنوانیاں تھیں، جو وہ بدعنوانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو آل اسماعیل نے انہیں مکہ سے نکال کر دوبارہ کعبہ کی تولیت جو ہے وہ واپس اپنے قبضے میں لے لی۔ ٹھیک ہے، پھر نابتوں کے دار اسی طرح نسل در نسل جو ہے کعبہ کی تولیت کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور چلتا چلتا عدنان تک پہنچا۔ عدنان بھی ایک بہت ہی تاریخی شخص ہے، بڑا تاریخی، اس نے بھی بہت مقام حاصل کیا تاریخ میں، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ کا جو سلسلہ نسب ہے انہی سے جا کر ملتا ہے۔ عدنان کی نسل بھی بہت زیادہ پھیلی پھولی، اور کہا جاتا ہے کہ ربیعہ مزرکزہ کے جو نامور قبائل تھے وہ عدنان کے ہی نامور قبائل، عدنان کی نسل میں سے ہی تھے، اور جنہوں نے تاریخ میں بڑی عظمت و شان حاصل کی۔ اور ان جو شام، عراق، حجاز وغیرہ میں، عرب کے تمام حصوں میں ان کی حکومتیں جو ہیں اس کی آل کی پھیلی ہوئی تھیں، اور ان کا خاص پیشہ جو تھا وہ تجارت تھا۔ پھر اس کے بعد عدنان کے بعد آگے چل کر جس شخص نے بہت زیادہ تاریخ میں نام کمایا اس کا نام تھا قصہ۔ قصہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا والد جو ہے وہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا، اور ماں نے دوسری شادی جو ہے وہ کر لی تھی، قبیلہ بنی عذرا میں دوسری شادی کر لی تھی۔ تو بچپن تو قصہ کا بنی عذرا میں گزرا، لیکن جب جوان ہوا تو اپنی اصلی خاندان اور اس کی عظمت کا پتہ چلا تو اس نے گوارا نہ کیا کہ اس کو ایسے ہی رہنے دے، تو وہ چھوڑ کے بنی عذرا جو ہے وہ حجاز پہنچا، اور دیکھا اپنے ددیال والوں کو ذرا آڑے ہاتھوں لیا، اور ان سے جو ہے کعبہ کی تولیت واپس لے کے، کیونکہ وہ بہت ہی حوصلہ مند اور عقل مند تھا، تو اپنی ننیالیوں سے کعبہ کی تولیت واپس لے لی، اور چھوٹی سی ایک جمہوری ریاست قائم کی جس کے بہت سارے شعبے تھے، جیسے فوجی، عدالتی شعبہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، دینی تاریخ کا آغاز، کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، لوگوں نے کس طرح سے مخالفت کی، پھر ان کی نسل کس طرح سے آگے بڑھی، خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، پھر کس طرح نسل در نسل کعبہ کی تولیت کا منصب جو ہے وہ آگے چلتا رہا، اور جن لوگوں نے ان میں نام حاصل، جو تاریخی مقام حاصل کیا، ان میں نابتوں کا کردار، عدنان اور قصہ، یعنی کہ ان کی نسل میں سے آگے بڑھتے گئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے، اس سے آگے جو ہے ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔